رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہم لوگ حج پر آ رہے تھے، ایک بندے کا انتقال ہو گیا۔ کہاں پر انتقال ہوا؟ حج کے سفر میں۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، ماں اور بہنوں کی بھی توجہ، کیا یہ حدیث رسول نہیں کہ سفر حج میں مرنے والا اتنا خوش نصیب ہے کہ جو سفر حج میں مرے گا ہر سال اس کو حج کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک ہے اس کے ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا جائے گا جو ہر سال حج کرے گا اور اس کا ثواب اس حج میں مرنے والے کو ملے گا۔ اسی طریقے سے حدیث یہ بھی ہے جو سفر حج میں مرے گا وہ اپنی قبر سے لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ ہے، لیکن اب ذرا غور سے سننا، علم کی دوری نے ہمیں دین سے کتنا دور کر دیا، اللہ کے خوف سے کتنا دور کر دیا، اللہ کی خشیت سے کتنا دور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس کے پاس آتے ہیں، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، ہم سفر حج میں تھے، ایک بندے کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد ہم نے اس کی قبر کو کھودا، اور جب قبر کو کھودا تو ہم نے بہت بڑا اژدہا دیکھا، ہم ڈر گئے، ہم نے دوسری قبر کھودی، اس کے بعد ہم نے پھر وہی اژدہا دیکھا، ہم نے تیسری قبر کھودی، ہم نے وہی اژدہا دیکھا۔ اب آپ کے پاس آئے ہیں، اب آپ ہی بتائیں کیا کریں؟ جتنی قبر کھودتے ہیں اس میں اژدہا نظر آتا ہے۔ کس کی قبر کھودی جا رہی ہے؟ سفر حج میں مرنے والے کی قبروں، پکچر دیکھنے والے کی نہیں، فلم دیکھنے والے کی نہیں، زنا کرنے والے کی نہیں، بدکاری کرنے والے کی نہیں، گنڈا گردی کرنے والے کی نہیں۔ حاجی سفر حج میں مرا، سفر حج میں جس کا انتقال ہوا اس کی قبر کھودی جا رہی ہے، اور لوگ بڑے بڑے اژدہے دیکھ رہے۔ ابن عباس سرکار نے فرمایا لے جاؤ اسی میں دفن کر دو، اژدہے والی قبر میں دفن کر دو۔ اور پھر سرکار ابن عباس نے جو جملہ کہا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ملاوٹ کرنے والوں، کاروبار میں دھوکہ دینے والوں، تیل میں ملاوٹ، گھی میں ملاوٹ، اناج میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا، علم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سوچ رہے ہیں جنت تو ہمارے باپ کی ہے، کسی کے باپ کی جنت نہیں ہے۔ جو تمہیں کہتے ہیں کہ جنت ہمارے باپ کی ہے، ان کو غور تو کرنا چاہیے نا کہ باپ سے ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی تھی، قدرت نے ہماری عبرت کے لیے جنت سے باہر کیا ہے باپ کو، غور تو کریں نا۔ خطا نہیں تھی، غلطی نہیں تھی، گناہ نہیں تھے۔ ہم اہل ادب کہتے ہیں کہ نبی خطا نہیں کرتا، نبی غلطی نہیں کرتا، یہ اہل ادب کا مسلک ہے، بلکہ غلطی نبی کے قریب سے گزر کر بھی نہیں جاتی۔ ہمارا مسلک ادب تو یہاں تک ہے کسی کا کچھ بھی مسلک و مشرب ہو، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ارے نبی جس جانور پہ بیٹھ جائے وہ جانور بھی غلطی نہیں کرتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ یوم ہجرت اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب کہا گیا نا حضور میرے گھر میرے گھر میرے گھر، تو حضور نے اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی، فرمایا کہ ہم کسی کے گھر نہیں جائیں گے، یہ اونٹنی جس کے گھر جائے گی ہم اسی کے گھر جائیں گے۔ غور تو فرمائے، اونٹنی کی نکیلیں ایسی چھوڑی جاتی ہیں، جانور تو جانور ہوتا ہے۔ ارے جانور تو کسی کے بھی گھر جا کے بیٹھ، جہاں چارہ دیکھا وہاں جانور بیٹھ گیا، جہاں پانی دیکھا وہاں جانور بیٹھ گیا، لیکن رسول اللہ کو اپنی اونٹنی پر کتنا اعتماد ہے، فرمایا یہ مامور من اللہ ہے، یہ وہیں بیٹھے گی جہاں اسے بیٹھنا ہے۔ جانور ہے نا، جانور تو کہیں بیٹھتا ہے۔ ہم نے تو بڑے بڑے جانوروں کو دیکھا نا، بڑے تربیت یافتہ جانور بھی ہریالی دیکھ کر کے بھاگ جاتے ہیں، اپنے مالک کو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ حضور کا انتخاب ہے۔ حضور جس پہ بیٹھ جائیں، وہ اونٹنی کہاں جا کے بیٹھی؟ کسی یہودی کے گھر نہیں، کسی دشمن رسول کے گھر نہیں، بلکہ کہاں بیٹھی؟ سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، میرا عنوان یہ نہیں ہے، اصل عنوان سے ہٹنا نہیں چاہتا، لیکن توجہ، وہ ابو ایوب انصاری کا گھر کہنے کو تھا، توجہ ہے آپ کی، دھیان ہے آپ کا، دھیان ہے۔ رسول اللہ پر کسی نے احسان نہیں کیا، سب پر رسول اللہ کا احسان۔ ظاہر میں لگتا ہے کہ انہوں نے احسان کیا، لیکن حقیقت میں ان پر حضور کا احسان۔ مثال کے طور پہ ماں دودھ پلاتی ہے تو بیٹے پہ احسان کرتی ہے، ٹھیک، بظاہر یہی لگتا ہے۔ تو حلیمہ نے دودھ پلایا
تو ظاہر نظر میں کیا لگا کہ حلیمہ نے حضور پہ احسان کیا کہ دودھ پلایا، لیکن اگر حقیقت دیکھو تو غیرت قدرت کو یہ گوارا نہ تھا کہ محبوب پر کسی کا احسان جتایا جائے، تو حلیمہ کے سینے کو پہلے خشک کر دیا، اس کا بیٹا بھی روتا رہتا تھا، اس کو دودھ نصیب نہ ہوتا تھا، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت گود میں آئے تو حلیمہ کے سینے میں دودھ کی نہر جاری ہو گئی، تاکہ حلیمہ کی نسل نہ کہے کہ محمد پر میری ماں کا احسان ہے، بلکہ دنیا کو پتا چل جائے ارے تیرا سینہ تو خشک ہو گیا تھا، تیرا بیٹا بھی پلا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے پلا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ظاہر تو یہی لگتا ہے نا کہ حلیمہ نے احسان کیا، لیکن حلیمہ کو پہلے غریب کیا، حضور کے آنے پہ مالدار کر دیا۔ حلیمہ تیرا احسان نہیں، تجھ پر محبوب کا احسان۔ تو ابو ایوب انصاری کا گھر کہنے کو تھا، وہ ابو ایوب انصاری کا گھر تھا ہی نہیں، وہ گھر تو مصطفیٰ جان رحمت کا تھا۔ اونٹنی وہیں بیٹھی، کہاں؟ جہاں حضور کا گھر تھا۔ آپ کہیں گے حضور کا گھر کیسے تھا، یہ تفصیل ہے، لیکن صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ طبہ اول حمیری جس وقت دنیا کا سفر کر رہا تھا تو وہ مدینہ منورہ آیا، تو اس کو راہبوں نے اور علماء نے بتایا کہ آخری نبی کا مزار یہاں بنے گا، کہ آخری نبی کی زیارت میں کر سکوں نہ کر سکوں، آپ لوگ یہیں رکو۔ 500 علماء کو اس نے ٹھہرا دیا شادی کر کے کہ وہ آئیں گے، تم ان کا استقبال کرنا، میرا یہ خط لے لو۔ میں خط لکھا، میں طبہ اول حمیری آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ یہ خط باس جو 500 علماء کا سب کا جو سردار تھا اس کے ہاتھ میں دیا، کہ وہ آئے تو تم دینا، میرے ایمان کی گواہی بھی دینا، اور اگر تم مرنے لگو اور وہ نہ آئے اپنے بیٹے کو دینا، اگر اس کے دور میں آ گئے تو پھر وہ خط دے دے، اور اس کے دور میں بھی نہ آئے تو پھر وہ اپنے بیٹے کو دے، پھر وہ اپنے، کبھی تو وہ آئیں گے، جب آنا لکھا ہے تو توریت میں وہ آئیں گے تو صحیح۔ پھر کیا ہوا، وہ سردار کو جو 500 علماء کا جو سردار تھا اس کو خوبصورت 500 کو دیا، اس کو بڑا مکان بنا کے دیا کہ یہی مکان میں وہ رکنا چاہیے، میرا مکان میں، یہ ان کے لیے 500 علماء کو تو مکان دے رہا ہوں، لیکن یہ مکان حضور کے لیے بنا رہا ہوں، وہ آئیں گے تو یہی رکیں گے، یہ ان کا مکان ہے۔ تو پتا چلا ابو ایوب انصاری کا وہ گھر نہ تھا، ظاہر میں تو ابو ایوب کا گھر تھا، حقیقت میں مصطفیٰ جان رحمت کا گھر تھا۔ ارے حضور تو چند دن ٹھہرے، لیکن حضور کے صدقے میں ابو ایوب کے دادا پر دادا حضور کے گھر میں پلتے رہے۔ وہ ابو ایوب تیرا کیا احسان ہے، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کا احسان ہے کہ پہلے باپ دادا رہے اور بعد میں اولاد بھی رہی۔ کتنی باتیں کی جائیے، عنوان نہیں، لیکن بات کیا کہہ رہا تھا، اگر سمجھتے ہو کہ جنت میرے باپ کی ہے، جنت باپ کی نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ۔ ہاں یہ جملہ اگر کسی کو کہنے کا حق تھا کہ جنت میرے باپ کی ہے تو اس ہستی کو سیدہ فاطمہ کہا، باقی ہمیں یہ حق نہیں ہے، باقی ہمیں یہ حق نہیں ہے۔ جو کہہ سکتی تھی کہ جنت میرے باپ کی وہ سیدہ فاطمہ تھی، جو کہہ سکتی تھی کہ جنت میرے باپ کی وہ زینب بنت محمد تھے، جو کہہ سکتی تھی جنت میرے باپ کی وہ ام کلثوم بنت محمد تھی، جو کہہ سکتی تھی جنت میرے باپ کی ہے وہ رقیہ بنت محمد تھی، جو کہہ سکتا تھا جنت میرے باپ کی ہے وہ وہ قاسم ابن محمد الرسول اللہ تھے، جو کہہ سکتا تھا جنت میرے باپ کی ہے وہ ابراہیم ابن محمد الرسول اللہ تھے، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ جن کو کہنے کا حق تھا انہوں نے نہیں کہا، اور جن کے باپ کے نام پہ پلاٹ بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جنت میرے باپ کی۔ ہنسنے کی بات نہیں، ہنسنے کی بات نہیں بھائیو، ہنسنے کی بات ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ انہیں جنت کیا ملے گی، توجہ اگر ہے تو علم کی برکت یہ ہے، انہیں جنت کیا ملے گی، کیونکہ اللہ نے آسمان کی جنت سے پہلے امتحان کے لیے زمین پہ جنت اتاری۔ توجہ ہے، چلو میں بھی پتہ بتا دوں آپ کو جنت کا، آسمان کی جنت سے پہلے اللہ نے کچھ جنتیں زمین پہ اتاری ہے، اور اس جنتوں کو مسجد کہتے ہیں۔ تو جو نیند سے اٹھ کر کے زمین کی جنت تک نہ جا سکے وہ موت سے اٹھ کر کے آسمانوں کی جنت پہ کیا جا سکے؟ بتائیے نا، بتائیے تو صحیح نا۔ آپ کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، کون سے جنتی ہو؟
زمین کی جنت تک آپ کی رسائی نہیں ہے تو آسمان کی جنت تک، آسمان تو بہت دور ہے، اور وہ بھی آسمانوں کے اوپر ہے۔ آسمانوں ان سدرۃ المنتہا، قرآن نے کہا نا وہ سدرۃ المنتہا پہ وہ جنت، تو وہاں کی جنت کیسے جاؤ؟ مسجد کی جنت میں تو آؤ پہلے، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جانے والوں، اور جمعہ اس لیے پڑھتے ہو تاکہ تمہاری مسلمانیت باقی رہے، اس لیے نماز پڑھتے ہو نا، کیونکہ سن رکھا ہے علماء سے جو 3 جمعہ نہیں پڑھے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، اس لیے باقی رکھنا چاہتے ہو، اپنی مسلمانیت کو باقی رکھنے کے لیے جمعہ پڑھتے ہو۔ سوچو تو صحیح، اللہ کے بندوں غور کرو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے بابا آدم علیہ السلام نے غلطی نہیں کی، خطا نہیں کی، بلکہ ہم تو عشق والے کہتے ہیں لغزش پیغمبرانہ کی۔ ایک لغزش پیغمبرانہ تو اللہ نے جنت سے نکال دی، اور ایسے نکالا ہماری عبرت کے لیے، پیار تو بہت اللہ ان سے فرماتا ہے لیکن ہماری عبرت کے لیے کپڑے بھی نکال دی۔ یہ تو نہیں کہوں گا کپڑے چھین لیے کیونکہ میرا مسلک مکمل ادب ہے، لیکن کپڑے بھی نکال دی، اور کپڑے نکالے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ کیفیت کیا ہوتی۔ تو آدم علیہ السلام جنت کے درخت کے پتوں سے جسم چھپا کر زمین پر آئے۔ یہ ایک لغزش پیغمبرانہ کا نتیجہ ہے۔ تو جو کروڑوں پاپ کرتے ہیں وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ اتنی سستی نہیں ہے جنت، بس اسی لیے قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علم آتا ہے تو اللہ کی خشیت آتی ہے، کیونکہ انسان کو پتا چلتا ہے کہ اس گناہ کا نتیجہ کیا ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو حاجی سفر حج میں مر گیا ہے، قبر کھود رہے ہو تو سانپ نکل رہا ہے، ازدان نکل رہا ہے، ڈال دو۔ اور ان کا جواب سنیے کیا کہتے ہیں، اگر پوری روئے زمین بھی کھود ڈالو گے تو بھی اس قبر میں ازدہا نکلے گا۔ وہ لوگ بے چین ہو گئے۔ تو ابن عباس نے فرمایا ضرور وہ تجارت میں ملاوٹ کرتا ہوگا۔ تو اس قافلے کے اندر ایک نوجوان تھے، انہوں نے سوچا کہ ابن عباس کہہ رہے ہیں ملاوٹ کرنے والا یہ ہوگا۔ جب ان کی بیوی سے وطن جا کر کے پوچھا کہ ان کا کیا گناہ تھا، سفر حج میں مرے تو بھی ہم نے ازدہا دیکھا قبر میں، تو کہا ان کی عادت تھی کہ وہ گیہوں کا بیوپار کرتے تھے اور گیہوں نکالتے تھے گھر کے لیے، اور اس میں گیہوں کی جگہ بھوسا ڈال دیتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے۔ تو یہ حج کے سفر میں یہ انجام۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو ملاوٹ نہیں کرتے؟ علم نہیں ہے۔